بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہوئے، جن کا حضرت جابر کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ کے ذمہ بہت سا قرض بھی تھا، جو اب ان کے نوجوان بیٹے حضرت جابر کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض خواہان نے صبح شام کے مطالبوں سے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان نبی کریم کے ساتھ ایک جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے، جو چلنے سے انکاری تھے۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ حضور کا دستور تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر افسوس سے جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ حضور نے بھی اپنی اونٹنی ان کے قریب بٹھا دی۔ آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے آ رہی تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی عروج پر تھی اور جوانی کی تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت کیا، کیا کنواری ہے یا شادی شدہ؟ سے جواب دیا، شادی شدہ ہے۔ حضور کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم سے ہنسی مذاق کرتی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہیں جیسی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی کرے گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ حضور نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اور اپنی بہنوں کی ناداری یاد آئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے؟ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو کوئی تکیے نہیں۔ آپ نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ حضور نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا، لیکن اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے بھی سوچا کہ حضور کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے جواباً کہا، اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ حضور نے جواب دیا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ حضور نے بولی بڑھائی اور 2 درہم کہا۔ صرف 2 درہم؟ حضور قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ حضور نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ حضور نے نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ حضور نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ
हजूर ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाबिर को 40 दिरहम से कुछ ऊपर दे दो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म की तामील की और 40 दिरहम से कुछ ऊपर रकम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रकम ली और सोचते हुए वापस हुए कि अब इन पैसों को कहाँ सर्फ करूँगा, नया ऊँट ख़रीदा जाए या फिर घर का सामान लिया जाए। उधर हजूर ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ये ऊँट पकड़ो और जाबिर को दे आओ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँट की बाग थामी और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ चल पड़े। हज़रत जाबिर ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऊँट के साथ देखा तो हैरान हुए कि क्या सौदा ख़त्म कर दिया गया है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आते ही कहा, जाबिर ऊँट ले लीजिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरत से पूछा कि क्या हुआ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हजूर ने मुझे हुक्म दिया है कि ऊँट आपको दे आऊँ और उसकी कीमत भी आप अपने पास रखिए। ये सुनकर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और मसला दरियाफ़्त किया। हजूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम क्या समझते हो, मैं तुमसे भाव तो इसलिए किया था कि तुम्हारा ऊँट हासिल करूँ। हर एक से उसके मुनासिब गुफ्तगू करना सुन्नत नबी है। सदका खैरात इस तरह करें कि लेने वाले को शर्मिंदगी महसूस ना हो। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।